بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس محفل مسرت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ محفل 4 مناسبتوں کی وجہ سے ہے۔ پہلی مناسبت رجب کی شب جمعہ ہے، اور اس کے علاوہ 24 رجب میں فتح خیبر ہے، اور 22 رجب میں وہ ہے جو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مناسبتیں اتنی مشہور ہیں، اتنی عظیم مناسبتیں ہیں کہ 22 رجب کی بھی مناسبت ہے، 24 رجب فتح خیبر کی بھی مناسبت ہے، 20 رجب ولادت ہے شہزادی کی، یہ بھی مناسبت ہے، اور ایک شب جمعہ ہے، یہ بھی مناسبت ہے۔ لہٰذا اگر میں اس پر 15 منٹ بھی بولوں تو میرا گھنٹہ تقریباً پورا ہو جائے گا۔ اشعار کی گنجائش آج محفل میں شاید نہیں ہے۔ آج میری طرف سے بھرپور موقع ہے ان شاعروں کو کہ وہ اشعار پڑھیں۔ اگر آپ کہیں گے تو ایک میں بھی پڑھ دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے میں جو شب جمعہ ہے اسی کی مناسبت کا خیال کرتے ہوئے کہ شب جمعہ یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو ہم کو اعمال کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے، اور جو ارواح ہیں جو ہمارے مرحومین ہو چکے ہیں ان کو بھی شب جمعہ میں پرمیشن دی جاتی ہے کہ جاؤ اور سوال کر کے آؤ کہ آپ کے رشتہ دار آپ کو کچھ دینے کے لیے تیار ہیں یا تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ماں باپ مرحوم، ہمارے دادا دادی مرحوم، ہمارے رشتہ دار مرحوم، وہ سب کے سب شب جمعہ میں آتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کو کچھ دے دیتے ہیں تو وہ خوش چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ ان کو کچھ نہیں دیتے تو وہ مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں۔ بہترین ہے وہ انسان جو اپنے ورنے والوں کو جب لوٹائے تو خوشی کے ساتھ لوٹائے، ان کو رنجیدہ کر کے نہ لوٹائے۔ یہ شب جمعہ کی ایک خاصیت ہے کہ جہاں ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ تمہاری مال کے محتاج نہیں ہے، تمہارے اقتدار کے محتاج نہیں ہے، تمہاری سلطنت کے محتاج نہیں ہے، تمہارے پیسے کے محتاج نہیں ہے۔ اگر تم سے کچھ بھی نہ آتا ہو تو خالی بسم اللہ پڑھ کے پہنچا دو، اتنا تو آتا ہی ہے۔ چاہے قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، بالکل جاہل ہے قرآن سے، بسم اللہ تو آتا ہے۔ اور اگر آپ سے بسم اللہ بھی نہیں آتا تو پھر اپنے کو شیعہ نہ کہیے، ہاں یہ بھی سن لیجیے۔ مطلب اگر آپ اتنے بالکل ڈوبے ہوئے ہیں جہالت کے سمندر میں تو پھر آپ جو ہیں وہ شیعہ کہلانے کا حق نہیں رکھتے، اس لیے کہ بسم اللہ تو آپ کے یاد ہونی ہی چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر اسے چھوٹی نہ سمجھیے آپ، ہمارا آدمی سمجھتا کہ نہیں یار بسم اللہ تو چھوٹی سی آیت ہے، اس سے ہمارے مرحومین کو کیا ملے گا۔ بھائی یہ بسم اللہ نہیں ہے، بے کے نقطے میں پورا قرآن سمٹا ہوا، بے کے نقطے میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے۔ تو لہذا اپنے مرحومین کو آپ مایوس نہ لوٹائیں۔ شب جمعہ میں چاہے بسم اللہ 11 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے پہنچا سکتے ہیں، 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہنچا سکتے ہیں، 100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہنچا سکتے ہیں۔ بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اس لیے کہ یہ ایک آیت یہ سب سے محبوب آیت ہے۔ یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ریپیٹ یہی ہے، سب سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی تو ہے ہر جگہ۔ مطلب 114 سورے تو 114 بار بسم اللہ قرآن مجید میں موجود ہے، ایک میں نہیں ہے تو دوسرے میں 2 بار ہے، مگر اللہ نہیں چاہتا کہ بسم اللہ میں کمی ہو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت ہے جو سب سے زیادہ، اور کہتے ہیں یہی بہت بڑا اسم اعظم ہے۔ اگر کسی عذاب سے محفوظ رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو اندازہ ہو تو ایسے سوچ لیجئے کہ ادھر جناب موسیٰ بد دعا کر رہے ہیں فرعون کے لیے، لیکن فرعون پہ عذاب نہیں آ رہا ہے، اور ایک نبی کی بد دعا ہے۔ اللہ سے پوچھا مناجات میں، پروردگار میں فرعون کے لیے بد دعا کر رہا ہوں، اس پر اثر کیوں نہیں ہوتا، اس کا محل اس پہ کیوں نہیں گر جاتا؟ اے موسیٰ ذرا جا کے تو دیکھو، اس کے مین دروازے پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھلا میں اس کو ہلاک کیسے کروں جو مجھے رحمان بھی مان رہا ہو رحیم بھی مان۔ اس کی بلڈنگ، اس کا محل جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا شعار بنائیے۔ آج کی محفل کا یہ پہلا تحفہ ہے آپ کو کہ اسے چھوٹی آیت نہ سمجھیے، پورا قرآن ہے اس آیت کے اندر، اور بہت اجر و ثواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ تو اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ اپنے
صلوات زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے، کیونکہ میں نے ایک اشرا پڑھا باقاعدہ اسی موضوع پہ یہی پڑھا ہے کہ صلوات سے بڑی آل محمد کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. جتنی بھی فضیلتیں، کعبے میں پیدا ہونا، خیبر میں علم اٹھانا، خیبر کو اٹھا لینا، دروازے کو توڑ دینا، مثلاً پتھر پہ علم گاڑ دینا، مسجد میں شہید، ساری میرے مولا کی فضیلتیں ایک طرف ہیں، مگر جو آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے وہ ہے صلوات. اس لیے کہ صلوات اسی پہ ہوتی ہے جو پاک ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ آل محمد کی پاکیزگی کی دلیل ہے. تو صلوات اور بسم اللہ. تو یہ شب جمعہ کے حوالے سے تھا، چونکہ اس لیے کہ یہ مناسبت ہے بہت بڑی، اس میں آپ غافل نہ ہوں، اس لیے کہ عباس قمی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ فرشتوں کی ایک ٹیم آتی ہے دوپہر میں شب جمعہ میں، اور وہ جمعے کے اینڈ تک رہتی ہے، اور ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہے صرف بندے نے کتنی بار صلوات پڑھا. ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، کام ہے تو کیا ہے؟ صلوات کتنی بار پڑھا ہے. تو ایک تو اعمال جمعہ میں سے سب سے بڑا عمل ہے صلوات. زیادہ سے زیادہ گھر جائیے، صلوات پڑھیے، دن میں زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیے. یہ ایک اعمال میں سے ایک عمل ہے. دوسرا عمل ہے جمعے کے دن کچھ نہ کچھ دین کی نالج، کچھ نہ کچھ دین کی تعلیم. ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی مدرسے میں جانے، کسی اسکول میں جانے کی. آپ کے ہاتھ میں پوری لائبریری موجود ہے موبائل کی شکل میں، اتنی کلاسز پڑی ہوئی ہیں، اور کسی بھی دین، کچھ نہ کچھ دین سیکھنے میں اپنا وقت لگائیے جمعے کے دن. اس لیے کہ جب آپ کو امام کی آرمی میں شامل کیا جائے گا تو سب سے پہلے امام پوچھیں گے آپ سے دین کتنا آتا ہے. تو سب سے پہلا سوال کیا کریں گے امام زمانہ جوان سے آ کے؟ آپ سے دین کتنا آتا ہے، دین کی نالج کتنی ہے. یہ سوال ہوگا جوان سے ہوگا. روایت میں 25 سال کے جوان سے سب سے پہلا سوال امام زمانہ کا ہوگا تم کو دین کتنا آتا. 15 سال سے پہلے ہم نے دین کی کوئی چیز تمہارے اوپر واجب نہیں کی، 15 سال میں ہم نے دین واجب کیا، 10 سال تجھے اور زیادہ دیے تاکہ تو اس میں سیکھ سکے. تو لہذا جوان کے لیے جمعے کا دن جہاں دعاؤں کا دن ہے، جہاں صلوات کا دن ہے، وہیں پر دوسرا عمل ہے کچھ نہ کچھ سیکھنا. وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، نماز کا طریقہ، نماز کے واجبات، ہزاروں چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں آتی ہیں. تو کچھ بھی آپ کی نالج میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ دوسرا عمل ہے. تیسرا عمل ہے دعائے ندبہ اور زیارت آل یاسین. یہ شب جمعہ کے حوالے سے ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ دعائے ندبہ پڑھیے. دعائے ندبہ وہ دعا ہے کہ جو آپ کو فضائل آل محمد کے سمندر میں غوطہ لگا دیتی ہے. کتنی عجیب و غریب دعا ہے کہ جس میں سارے فضائل ہیں. مولا علی کے فضائل ہی فضائل ہیں، اہل بیت کے فضائل ہی فضائل ہیں، نبی کی ساری حدیثیں ہی حدیثیں ہیں. یعنی یہ سمجھ لیے دعائے ندبہ نہیں ہے، فضائل علی کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومن کی شناخت ہی نہ ہوتی. یہ تیرا وجود ہے کہ جس کی وجہ سے مومن کی شناخت ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہزاروں حدیثیں ہیں جو اس دعا میں موجود ہیں. علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان کنٹینیو مستقل دعائے ندبہ جمعے کے دن پڑھتا رہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی پکار سچی ہو اور امام ملنے نہ آئے. ممکن نہیں ہے، امام سے حتماً ملاقات ہوگی آپ کی. یہ زیارت آل یاسین بڑی عجیب و غریب، ہر مصیبت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، جتنی بھی آپ کو زندگی میں پریشانیاں ہو ان سب کے حل کے لیے زیارت آل یاسین ہے. اور اس زیارت آل یاسین کا ایک جملہ اگر کہیں تو میں آپ کو نظر کروں آج محفل میں تو صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. خدا کی قسم اگر 2 کروڑ کا مجمع بھی ہوتا تو میں یہ تحفہ دیتا ان کو. لیکن پوری دنیا میں یہ جا رہی ہے محفل تو سنیے کیا جملہ ہے، یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کتنی عظیم زیارت ہے. فالحق ما رضیتمو والباطل ما اسقطتمو. جملہ دیکھیے، ہم وہ ہیں جو حق کے محتاج ہیں، ہم اس راستے پہ چلتے ہیں جو حق ہوتا ہے. یعنی ہمارے چلنے کے لیے حق کا ہونا ضروری ہے. مگر کیا فضیلت بیان کر دی زیارت اس میں آل یاسین میں. کیا فرماتے ہیں؟ فالحق ما رضیتمو
والباطل ما اسقطتموه، حق اسے کہتے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں. حق کیا ہے؟ جس سے آپ راضی ہو جائیں وہ حق ہے، اور جس سے آپ ناراض ہو جائیں وہ باطل ہے. یعنی اگر حق کو اور باطل کو پہچاننا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے آل محمد راضی ہیں وہ حق ہے، اور جس سے آل محمد ناراض ہیں وہ والمعروف ما امرتم بے، جس چیز کا آپ حکم دے دیں وہی نیکی ہے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، یعنی جس چیز کا آپ حکم دے دیں وہی نیکی ہے، جس چیز سے آپ روک دیں وہی منکر ہے. ہم اس سے روکتے ہیں جو منکر ہو، ہم اس کا حکم دیتے ہیں جو معروف ہو. آل محمد جس سے روک دیں وہ منکر بن جاتا ہے، جس کو کہہ دیں وہ معروف بن جاتا ہے. سلامات بھیجیں محمد اور آل. اب یہ میرے الفاظ نہیں ہے، زیارت کے الفاظ ہیں. فالحق ما رضیتم والباطل ما اسقطتم والمعروف ما امرتم بے والمنکر ما نہیتم عنہ. جس سے آپ روک دے، آل محمد جس چیز سے روک دیں، لیکن اگر میں آل محمد کے نام ہی پر ان چیزوں کو کرنے لگوں کہ جن چیزوں سے آل محمد نے روکا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ جس چیز کا آپ حکم، آپ نیکی کے علاوہ حکم دیتے ہی نہیں ہیں، آپ برائی کے علاوہ روکتے ہی نہیں ہیں. اہل بیت اطہار سے دین لینا ہے، آل محمد سے دین لینا ہے. آل محمد کے دین میں اپنی رائے کو شامل نہیں کرنا ہے.